اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب قاری عمر فاروق تبسم صاحب خطیب اعظم گریہ آباد۔ اس کے بعد انشاءاللہ اذان ہوئے گی اور اس کے بعد جماعت ہوئے گی اور اس کے فوری بعد انشاءاللہ قاری صبغت اللہ حسن صاحب کا خطاب ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ چن جدوں بھی آسمان تے چمکدا اے، چن جدوں بھی آسمان تے چمکدا اے، مینوں لگدا اے میرے آقا دی تلی ورگا، تے اوندے شہر پیارے دا ہر پتھر انج لگدا اے سونے دی ڈلی ورگا، تے اوندا ہر ایک یار مینوں انج لگدا جویں پھل گلاب تے کلی ورگا۔ او یارو قسم خدا دیے نہیں کوئی سونا جگ وچ میرے نبی ورگا۔ مختصر حمد و ثنا دے بعد درود و سلام سید الانبیاء خطیب الانبیاء سیدنا جناب محمد رسول اللہ، محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا تے۔ مولا کریم کی دعا ہے حاضرین مجلس اور میرے معزز علماء کرام، میری مراد حضرت مولانا عمر فاروق حقانی حافظہ اللہ تعالی، انہاں دے سمیت تمام دوستو احباب دا تشریف لے آونا بیان کرنا تساں حضرات دا سننا، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڑھے سب دی نجات دا ذریعہ بنائے، کہہ دو آمین۔ میں انشاءاللہ مختصر وقت اندر چونکہ نماز ظہر دا بھی ٹائم قریب ہے تو انشاءاللہ میں اس مختصر وقت اندر بلا تمہید دے انشاءاللہ ایک بات دا تاڑے سامنے ذکر کرنا ہے، اور وہ ایک بات کیڑی ہے معاشرے دا ایک ناسور معاشرے دا ایک گناہ تاڑے سامنے دسنا ہے جیڑا اج معاشرے دے اندر بڑا ہی عام ہو چکے ہے۔ لمبی چوڑی تمہید دی ضرورت بھی نہیں اور وقت بھی نہیں ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ، پڑھو محبت نال صلی اللہ، ٹھنڈ زیادہ بھی نہیں ہے تے انہیں ٹھنڈے بھی نہ پڑھو صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم سانو تے ویسے ہی نبی پاک نال بڑی محبت ہے اور دلی محبت ہے تے جتنی دلی محبت ہے نا انہی محبت نال پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دی قسم ہے معاشرے دے اندر بے شمار گناہ نے، بڑے بڑے گناہ موجود نے، لیکن جتنا ایک گناہ عام ہو گیا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اتنا کوئی اور گناہ عام نہ ہویا ہو۔ اللہ اکبر۔ میں اس مجلس اندر محفل اندر کئی ایسے چہرے ویکھ رہا جڑے طالب علمی دور اندر جامع رحمانیہ تعلیم القرآن والحدیث مکلوڑ گنج اندر میرے نال پڑھتے رہے نے، میں انہاں دا نام گننا چاہواں تے کافی وقت درکار ہے۔ میری دعا ہے اللہ میرے انہاں ویراں دیاں عمراں اندر اضافہ فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی محبت کرن والے ساتھی نے تے بڑے عرصے بعد نظر آئے، بعد سے انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی۔ اللہ خالق کائنات نے اپنے قرآن اندر اس گناہ دا ذکر کیتا ہے، نبی نے فرمان اندر منع فرمایا ہے۔ اللہ خالق کائنات دا قرآن میرے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ اطہر تے نازل ہویا تے اللہ پاک فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اے ایمان والے ہو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو، اللہ پاک دی ذات کولوں ڈر جاؤ۔ اللہ جی کس معاملے دے اندر ڈرا رہے نے؟ فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جدوں تسی گل کرنی سچی تے سچی گل کرنی ہے، جدوں زبان نو حرکت دینی تسی سچ بولنا ہے، تسی سدھی سدھی گل کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ خالق کائنات سچ بولن دا حکم پہ فرماندے نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آئیے میں نبی پاک علیہ السلام دا فرمان تہاڈے سامنے پڑھنا چاہنا وا۔ اج میرے معاشرے دے اندر جھوٹ اتنا عام ہو چکیا ہے، اج میرے معاشرے دے لوگاں دے اندر جھوٹ والی بیماری، جھوٹ والا گناہ اتنا عام ہو چکیا ہے، انہوں کے گناہ سمجھدا ہی کوئی نہیں، اے عام ہی بات سمجھی جاندی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے۔ میں ایک دو حدیثاں تہاڈے سامنے پڑھ کے اپنی بات نو اختتام اندر لے کے جانا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ایاکم والکذب، دنیا والے ہو جھوٹ تو بچ جایا جے، دنیا والے ہو جھوٹ تو بچ جایا جے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور، لوگو جھوٹ تو بچیا جے، بے شک جیڑا جھوٹ ہے بندے نو برائی دے رستے تے پا دیندا ہے۔ فَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، برائی دا رستہ بندے نو جہنم اندر لے کے جائے گا۔ پھر اللہ دے نبی کرنا کی ہے؟ فرمایا علیکم بالصدق، سچ بولنا ہے، سچائی دا رستہ اختیار کرنا ہے۔ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ، تسی سچ بولو گے سچ تانو نیکی دے رستے تے پا دے گا، تے نیکی دا رستہ تانو سیدھا جنت وچ لے کے جائے گا۔ سچ کتھے لے کے جائے گا؟ جنت وچ لے کے جائے گا، تے جھوٹ برائی دے رستے تے پا کے بندے نو جہنم دے اندر لے کے جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد، پڑھیے محبت نال صلی اللہ۔ میں نبی پاک علیہ السلام دی بات کرن لگیا وہاں تے محبت تیرے دل اندر پان لگیا۔ آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح و شام پڑھیے، پڑھو صلی اللہ۔ آقا تے درود تے سلام پڑھیے،
ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے، کیوں پڑھیے؟ پڑھے اے درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ پھر آؤ اج ذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے، اے جنتاں نو جان لئی جو راواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ اللہ خالق کائنات دا قرآن تے دوجا مقام ہے۔ اللہ خالق کائنات فرما دینے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ فرمایا اے میرے بندیو، اپنی زبان نو جدوں حرکت دینی، توجہ میرے وال، جدوں اپنی زبان نو حرکت دینی ہے، سوچ سمجھ کے جملے بولنے نے، اے لفظ تیرے جاڑے نے، اے جملے جڑے تاڑے نے، اے تاڑے نفع والے یا نقصان والے نے۔ جی میں پہلے دسی آئے، سچ جیڑا بندے نو فائدہ دیندہ ہے، جھوٹ بندے نو نقصان جے دیندہ۔ اللہ پاک تے بھی فرما رہے نے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اور جدوں بھی تسی کوئی جملہ بول دے ہو، جدوں تسی زبان نو حرکت دین دے ہو، جدوں تسی انہاں تو لبا گھونٹاں نو ہلان دے ہو، فرمایا تاڑے نکلن والے بول، تاڑی زبان چوں نکلن والے جملے، اے کرامن کاتبین جڑے نے لفظ با لفظ حرف با حرف لکھ لیندے نے، کل قیامت والے دن پیش کیتے جان گے۔ تے جن نے اپنا نامہ اعمال جیڑا جھوٹ بک کے جھوٹ بول کے کالا کیتا ہوئے گا، وہ دا کی حشر ہونا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں التماس ہے، گزارش ہے، جدوں زبان کو بولو، زبان نو کوئی حرکت دیو، ہمیشہ سچ بولو۔ بظاہر تانوں انج لگدا ہوئے کہ جھوٹ بولیاں فائدہ ہوئے گا، سچ بولیاں نقصان ہوئے گا، نہیں، پھر بھی سچ بولنا ہے۔ انشاءاللہ صداقت سچائی اندر اللہ پاک نے بڑی عزت رکھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ابی بن کعب پڑھو رضی اللہ تعالی عنہما، فرمانے نے میں اللہ دے نبی کو سوال کیتا، اللہ دے نبی جی نجات کس بات اندر ہے؟ نجات کس چیز اندر ہے؟ نبی پاک نے جڑے عمل دسے، سب تو پہلا عمل نبی پاک نے دسیا، فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان اپنے قابو چے کر لے تو نجات پا جائے گا۔ اپنی زبان اپنے کنٹرول اندر کر لے تو کامیاب کامران ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر گل سانو کھول کے دس دیتی ہے۔ او ایمان والے ہو، او مسلمانوں، اے جڑا رستہ ہے اے جنت والا ہے، اے جڑے رستے نے سجے کھبے جھوٹ والے برائی والے اے جہنم دے والے لے کے جاندے نے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو ہمیشہ سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی پاک دی بات آئیے، میں بھی نبی پاک دی شان اندر اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہنا۔ ہر گل کھول کے حضور دس گئے، رب نے جو دسیا ضرور دس گئے، کوئی کمی نہیں چھڑی نبی نے، پھر گھٹ کے بولو۔ ہر گل کھول کے حضور دس گئے، رب نے جو دسیا ضرور دس گئے، رب نے جو دسیا ضرور دس گئے۔ کھول کھول دین تے ایمان دسیا،
پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسے کھول کھول دین تے ایمان دسے پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسے پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسے جیون دا ہر ایک اصول دس گئے اور رب نے جو دسیا ضرور دس گئے رب نے جو دسیا ضرور دس گئے رب نے جو دسیا ضرور دس گئے السلام علیکم